جب شہباز شریف صاحب پہلے ہمارے گھر تشریف لائے تھے اس وقت جو انہوں نے باتیں کہی تھیں وہ اس کی بڑی مخالفت ہوئی. جو مریم بی بی کا کیمپ ہے جو کہ میاں صاحب کا ڈائریکٹ کیمپ ہے تو وہاں سے جو مخالفت ہمیں پھر پوری پہنچی تو ہم نے کہا جی کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے خود بات کی, میں نے اس کو میسج بھی دیا اور وہ سارا وہ پھر ہم چلے گئے بنی گالا اور انہوں نے اعلان کر دیا اور یہ عدم اعتماد جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. عمران خان صاحب بالکل وزیر اعظم رہیں گے. ہمارے گھر میں کی گئی شہباز شریف کی باتوں کی مریم نواز کے کیمپ نے مخالفت کی. نواز شریف اپنے بھائی سے جو کہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں. عمران خان نے وزارت اعلیٰ کی کنفرم آفر دی. آصف زرداری کے ساتھ اچھا تعلق ہے جو قائم رہے گا. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی مجھے ووٹ دے. ایم کیو ایم سے معاملات طے. کئی منحرف ارکان بھی واپس آ گئے. حکومت بالکل محفوظ ہے. وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. پرویز الہی کا پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں دعویٰ. پرویز الہی کی جانب سے مریم نواز کی گفتگو کا حوالہ درست نہیں. 10 بندوں کی پارٹی والی بات بھی بے بنیاد. وزارت اعلیٰ کی پیشکش متحدہ اپوزیشن کا فیصلہ تھا. مریم اورنگزیب کا رد عمل. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, باقی سیاست کھیلنا سب کا کام ہے. ان کی تھوڑی سی تنگ نظری ہے. پرویز الہی صاحب کی سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ بنا سکتے ہیں. میری نظر میں وہ پی ٹی آئی ان کو بنا نہیں سکتی. وہ ووٹس نہیں ہیں ان کے پاس پنجاب اسمبلی میں. ہم سب اتحادی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم چیف منسٹر کے لیے نامنیٹ کریں اور جس کو اپوزیشن بنائے گی وہ بن جائے گا. نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں, نمبرز ہمارے پاس ہیں. تو انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم چینج لائیں گے اور اپنی مرضی کی چینج. پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. پنجاب میں نمبر گیم ہمارے پاس. صوبے میں مرضی کی تبدیلی لائیں گے. کاف لیگ والے رات کو مجھے مبارکباد دینے آتے ہیں, صبح کہیں اور چلے جاتے ہیں. ایم کیو ایم کی طرف سے اچھی خبر آئے گی. آصف زرداری پر امید. آپ کے ساتھ ڈبل گیم تو نہیں ہو رہی؟ صحافی کا سوال. وہ تو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. سابق صدر کا جواب. پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کی. وزیر اعظم نے سیاسی کمیٹی کو اعتماد میں لے لیا. عمران خان کے زیر صدارت ایک اور اہم بیٹھک. سیاسی صورتحال پر غور. شرکا کو حکومتی وفد اور ایم کیو ایم کی ملاقات پر بھی بریفنگ. تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے روز پی ٹی آئی ارکان کو ایوان میں نہ جانے کی ہدایت. مراسلہ جاری. حکومت اور کاف لیگ کا ایک اور اعلیٰ سطح رابطہ. وزیر اعظم سے پرویز الہی اور مونس الہی کی ملاقات. پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق امور پر بات چیت. تحریک عدم اعتماد پر بھی گفتگو. اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کانگو میں گر کر تباہ. 6 پاکستانی افسروں اور جوانوں سمیت 8 اہلکار شہید. وزیر اعظم کا حادثے پر اظہار افسوس. وزیر اعظم تیار ہیں اگر ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ دکھا دیں. ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے. اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے. اس میں 2 ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں. حکومت گرانے کے لیے دھمکی آمیز خط چیف جسٹس کو دکھانے کی پیشکش. عالمی سازش 100% حقیقت. پہلا کردار نواز شریف کا ہے. تحریک عدم اعتماد سے پہلے لکھی گئی چٹھی میں ناکامی پر خطرناک نتائج کا کہا گیا. اسد عمر کی پریس کانفرنس. بیرونی عناصر عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ. ماضی میں بھی ایسی سازشیں ہوتی رہیں. امید ہے ارکان اسمبلی حقائق سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے. فواد چودھری کی گفتگو. پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے
جو اس وقت باہر کی کالیں نہیں لیتا. اس خط کے ذریعے ان نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گی. دھمکی پر مشتمل خط 7 مارچ کو موصول ہوا. متن میں تحریک اعتماد کا براہ راست ذکر ہے. خارجہ پالیسی کے پیش نظر زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. لیٹر ملک کے سب سے بڑے ادارے کے سربراہ کو دکھانے کی پیشکش کرتی ہے. وزیر اعظم کی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو. وزیر اعظم نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں. پارلیمان کا اجلاس بلایا جائے, ان کیمرہ اجلاس رکھیں. اگر یہ خفیہ معاملہ ہے, وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں اور پارلیمان کے ممبران کو بتائیں. ہم سب اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں. فوری طور پر اس ملک سے آپ سفارتی تعلقات توڑ کر اس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں. اگر آپ سچ نہیں بول رہے تو پارلیمان میں آ کر معافی مانگ لیں. دھمکی آمیز خط چیف جسٹس کو دکھانے کی پیشکش مسترد. عالمی سازش ہوئی ہے تو حکومت پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلائے, چٹھی بھی ایوان کو دکھائے. وزیر اعظم جرت کریں, بتائیں دھمکی کس نے دی. اس ملک کے سفیر کو بھی فوری واپس بھجوایا جائے. وزراء نواز شریف پر الزامات پر معافی مانگے. شاہد خاقان نباسی کا مطالبہ. اقتدار جاتا دیکھ کر پاکستان کی سلامتی سے کھلواڑ مت کرو. آپ تو مغرب کے چہیتے تھے, یہ اچانک کیا ہو گیا؟ آپ کے وزیر اعظم رہنے سے ملک میں جتنے خطرناک نتائج بھگتے, اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مریم نواز تقوی. عمران خان کی جھوٹے الزامات ہیں اور یہ خط کی بات ہے. پورا اپوزیشن نے چیلنج کیا, ہم بھی چیلنج کرتے ہیں کہ قوم کے سامنے لے کر آئے, ثابت کرو. 3 سال سے اب پاکستان کے عوام پہچان چکے ہیں کہ خان صاحب کا عادت ہے کہ وہ جھوٹے الزامات لگائیں. جھوٹ بولنا عمران خان کی عادت. عالمی سازش سے متعلق الزامات بھی بے بنیاد ہیں. وزیر اعظم سچے ہیں تو متذکرہ خط قوم کے سامنے لائیں. بلاول بھٹو کا چیلنج. پی پی چیئرمین کو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کا پکا یقین. فاروق حبیب نے ٹویٹ اس بات پہ کیا کہ آپ پارٹی میں انتشار پھیلا رہے تھے, 2 دوریاں پیدا کر رہے تھے. سے میں نے پھر مشورہ کیا ہوگا, اس کو پتا ہوگا یار, اس سے پوچھو. ابھی معاملات سر طے ہو گئے ہیں کس کے ساتھ؟ حکومت کے ساتھ. آپ استعفیٰ واپس لے رہے ہیں؟ میں نے تو کل کا استعفیٰ دے دیا ہوگا. نہیں, واپس نہیں لیں گے اب آپ؟ نہیں, واپس نہیں. اچھا, اور ووٹ بھی آپ خان صاحب؟ ووٹ بھی عدم اعتماد کے حق میں دوں. میں کاف لیگ میں ہوں, چودھری صاحب کے ساتھ ہوں, ان کا ورکر ہوں. عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دوں گا, استعفیٰ واپس نہیں لوں گا. شہباز شریف سمیت کسی بھی اپوزیشن رہنما سے ملاقات کی خبریں بے بنیاد. کاف لیگ کا حصہ اور چودھری صاحب کے ساتھ ہوں. طارق بشیر چیمہ کی گفتگو. 3.5 سال سرکار کے ساتھ تھا, اور اب 3.5 سال رہنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھائیاں برائیاں یا کیا. ٹھیک, ہم چلیں. ظاہر ہر ایک نے اپنا الیکشن کی طرف نظر رکھنی ہے. تو زرداری صاحب تو مہربان ہیں, ہمارا 42 سال کا تعلق ہے, میں اب زرداری صاحب کے ساتھ ہوں. اسلم بھوتانی بھی متحدہ اپوزیشن کے ہو گئے. 3.5 سال حکومت کا ساتھ دیا, اب ہمیں الیکشن کا سوچنا ہے. آصف زرداری کے بہت احسانات ہیں. سابق صدر جہاں بھی کہیں گے ساتھ دیں گے. بلوچستان سے منتخب آزاد رکن کی پریس کانفرنس. بلاول بھٹو, غفور حیدری اور ایاز صادق کی جانب سے خوش آمدید. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد. اسلم بھوتانی کے حزب اختلاف میں جانے کے بعد مقابلہ مزید سخت. حکومت کو 171 ارکان کی حمایت حاصل. متحدہ اپوزیشن کے پاس 170 ووٹ. آرٹیکل 63 میں تاحیات نااہلی کا کہیں بھی ذکر نہیں. معاملے کے تعین کے لیے کافی کلابازیاں لگانا پڑیں گی. صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس. شک میں نااہلی کا ذکر نہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. کیا اختلاف کرنے کا مطلب انحراف ہے؟ جسٹس جمال بندوخیل کا استفسار. پارٹی سے انحراف کو معمول کی سیاسی سرگرمی نہیں کہا جا سکتا. آئین میں اسمبلی کی مدت کا ذکر ہے, ارکان کی مدت کا نہیں.
اٹارنی جنرل کے دلائل، سندھ ہاؤس حملہ کیس کی رپورٹ آج دوبارہ طلب۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات مئی کے آخری ہفتے ہوں گے، صوبائی حکومت کا فیصلہ، الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں سکھر، خیرپور اور گھوٹکی میں پولنگ ہوگی۔ کراچی اور حیدرآباد کے عوام دوسرے مرحلے میں اپنے نمائندے منتخب کریں گے۔ یوکرینی صدر کا وزیر اعظم پاکستان کو ٹیلی فون، روسی حملے کے بعد کی صورتحال اور جنگ کے اثرات پر تبادلہ خیال، عمران خان کا تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ امام الحق کی سینچری اور بابر اعظم کے 57 رنز بھی کسی کام نہ آئے، پاکستان 314 رنز کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام، پوری ٹیم 46ویں اوور میں 225 پر ڈھیر۔ آسٹریلیا نے پہلا ون ڈے 88 رن سے جیت لیا، ٹریوس ہیڈ کو شاندار آل راؤنڈر کارکردگی پلیئر آف دی میچ قرار۔